آج جانے نہیں دے گا، جانے نہیں گا ہم کا، ہاں؟ بخاری شریف کے اندر رفع یدین کی حدیث پاک ہے یا نہیں؟ اگر وہاں پر وہ موجود ہے تو ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ اور کوئی ایسی حدیث بھی ہے کہ جس میں ترک رفع یدین سے متعلق بیان ہو؟ اب رفع یدین کا لفظ آیا، یہ بھی بتا دیں کس کو کہتے ہیں، کہ کئی ناظرین کو اس کا بھی معلوم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، رفع کا مطلب تو ہوتا ہے اٹھانا، اور ٹھیک ہے، یدین کا مطلب دو ہاتھ۔ ٹھیک ہے، تو جو یہ دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کو رفع یدین بولا جاتا ہے۔ جو ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے لیے دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، نماز کے یہ تو اندر، سب کے نزدیک ہے، بالاتفاق چاروں اماموں کے نزدیک ہے کہ نماز میں ہاتھ ٹھیک ہے، اٹھا کے نیچے باندھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو دیگر مقامات پر رفع یدین کرنا ہے تو احناف کے نزدیک یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی کسی اور مقام پر رفع یدین کرے، یعنی نماز کے اندر۔ باقی وتر میں جو تیسری رکعت ہے اس میں رفع یدین کیا جاتا ہے، اسی طرح عیدین کی جو رکعتیں ہیں اس میں کیا جاتا ہے۔ جانے نہیں گا ہم کا، ہاں؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 735 ذکر کی تھی، جس میں حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے کندھوں تک رفع یدین کرتے، یعنی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے کندھے تک، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس روایت میں کندھے تک ثابت ہے۔ میں آگے وضاحت کر دیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کان کی لو تک یہ ہاتھ اٹھانے کا حکم دیتے ہیں، وہ کیوں، وہ بعد میں آتا ہے۔ اور جب رکوع کے لیے تکبیر پڑھتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح رفع یدین کرتے اور فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور سجدے میں اس طرح نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ احناف کے نزدیک یہ حدیثیں جن میں رفع یدین کا ثبوت ہے منسوخ ہو چکی ہیں، اور احناف ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جن میں رفع یدین کے ترک کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 748 ہے، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 257 ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، یعنی اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو بکثرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، یعنی حالت اقامت میں بھی، سفر میں بھی۔ اور آپ کی عادت تھی کہ اکثر آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کے اعمال اور افعال اختیار کیا کرتے تھے، لہذا گویا کہ آپ نے ترک رفع یدین فرمایا ہے۔ اور اسی طرح بے شمار حدیثیں ہیں، میں کچھ آپ کو چلیں برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں جو بخاری میں نہیں ہے، حوالے عرض کر دیتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لاؤ تک بلند کرتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بخاری کی روایت میں کندھے تک کا ذکر ہے، لیکن اس میں کان کی لاؤ تک سرکار بلند فرماتے، یوں یہ ذکر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ پھر سماعت فرمائیں، برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لاؤ تک بلند فرماتے اور پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 752، 750، 749، اس طرح سنن ترمذی حدیث نمبر 240، سنن نسائی حدیث نمبر 882، اور شرح معانی الآثار امام طحاوی کی 1313، مصنف ابن ابی شیبہ 2440 نمبر حدیث پاک، اور مصنف عبد الرزاق میں 2834 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ کتنے حوالے دیکھیں کہ یہ حدیثیں رفع یدین کے ترک پر یا رفع یدین کے بغیر جو صحابہ نے یا سرکار نے نماز پڑھی اس کے ثبوت پر ہیں۔ تو اس لیے اب میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں نا، بہت ساری اور حدیثیں بھی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف ان حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، تو جو حنفی حضرات مجھے سن رہے ہیں بھائی بہن، وہ ان حدیثوں کی وجہ سے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھیں، اور کوئی دل میں ایسا وہ خطرہ نہ لائیں یا اس طرح کے خیالات نہ لائیں کہ اگر کوئی آپ کو یہ حدیثیں دکھا دے بخاری کی بھی دیکھیں سرکار نے تو رفع یدین کیا ہے، تو آپ ذہن میں رکھیے کہ صحاح ستہ کی ہی دیگر روایات میں رفع یدین کے ترک کی حدیث پاک بھی ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہونا اس پر بحث نہ کیا کرے. معنی یہ ہے کہ دونوں جانب ٹھیک ہیں، کسی پر اعتراض نہ. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ محدثین کرام جو ہیں وہ جب حدیث مبارک میں ایک حدیث اور ایک باب باندھتے ہیں کہ رفع یدین کرنے کا، اور حدیث لکھتے ہیں اس کے فوراً ایک باب بھی باندھتے ہیں رفع یدین نہ کرنے کا، کہ بھی کرنے کی بھی حدیث موجود ہے، نہ کرنے کی بھی حدیث موجود ہے. تو بعض علماء نے جو حدیث ہے کرنے والی اس کو ترجیح دے دی، اور امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں. اصل بات یہ دیکھو کہ محدثین نے اور اصحاب سنن نے جو باب باندھے ہیں، رفع یدین کرنے والا باب پہلے ہے اور نہ کرنے والا اس کے بعد ہے. یہ کسی حدیث میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ رفع یدین جو ہے نہ کرنے والا باب پہلے ہو اور کرنے والا بعد میں، کسی جگہ نہیں ہے. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہوتی ہے کہ جو باب بعد میں ہے گویا وہ پہلے کا نسخ ہے، کہ پہلا حکم ختم ہو گیا. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہ کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ تمام محدثین نے اس کو بعد میں ذکر کیا ہے. یا تو آپ کسی حدیث میں ہمیں دکھا دیں گے انہوں نے پہلے ذکر کیا. تو یہ اپنی اپنی فہم ہے. اور ویسے بھی یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جو فرائض میں ہوں، واجبات میں ہوں، اور جس کے کرنے سے نماز نہ ہوتی ہو، نہ کرنے سے نہ ہوتی. یہ ضد ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ہمیں ضد سے، تعصب سے بچائے. جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں احناف کے نزدیک ان کے دلائل زیادہ قوی ہے نہ کرنے. تو ایسی باتوں پہ جھگڑے نہ کیا کریں. اب آمین کا مسئلہ ہے، بھی زور سے بھی ثابت ہے، آہستہ بھی ثابت ہے. اچھا، ان ائمہ نے زور والی حدیث کو سامنے رکھا ہے کہ بھی مسجد گونج جاتی تھی، تو یہ اسی پر آج تک چلے آ رہے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں بھی آمین دعا ہے یا نہیں؟ آمین کا معنی کیا ہے کہ اللہم استجب کیا، اللہ بھائی دعا قبول فرما. اور اگر یہ دعا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ دعا آہستہ مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ. تو یہ ائمہ کی اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے، لیکن کسی پر کبھی بھی اعتراض نہ کیا کرے. کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آدمی اولیاء اللہ پر اور ائمہ محدثین پر، ائمہ مجتہدین پر، ائمہ فقہا کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اس کا خاتمہ اچھا نہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو محفوظ رکھے. سائل کہتا ہے کہ بخاری شریف میں رفع الیدین کرنے کی روایات ہیں. جی، صحیح بخاری شریف میں رفع الیدین کرنے کی سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اور کئی روایتیں ہیں، ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے، افتتاح کرتے، تو اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرتے. رفع یدیہما، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر سے ابتدا کرتے، ہاتھوں کو بلند کرتے، اور ہاتھ کتنے بلند کرتے؟ کندھوں کے برابر. کسی روایت کے اندر کان پکڑنے کا ذکر نہیں آیا، یا انگوٹھے، کسی صحیح حدیث میں کانوں کو لگانے کا ذکر نہیں آیا. کندھوں کے برابر یا کان کی لو کے برابر، یہ انداز کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پہ، بائیں باہ پہ رکھ لیتے، اور جب اس کو دائیں کو بائیں بازو پہ رکھا جائے تو یہ اپنے آپ بغیر تکلف کے سینے کے اوپر آ جاتا ہے. اور صراحت دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے، ثم علی صدرہ، پھر اپنے سینے پہ رکھ لیتے. اور جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے لیے جاتے تب بھی اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور رکوع میں تشریف لے جاتے. ان دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کا نام ہی رفع الیدین ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اپنے کندھوں کے برابر. اور جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سیدھے کھڑے ہوتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر بلند کرتے،
जब 2 रकत पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी रकत के लिए खड़े होते तो फिर अल्लाहु अकबर कहते और अपने दोनों हाथों को बुलंद करते कंधों के बराबर। ये 4 मौके सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रफ़ुल यदैन करने के हैं, और इसी रिवायत का हिस्सा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों के दरमियान रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। नमाज के आगाज पे रफ़ुल यदैन होगी, रुकू में जाते हुए की जाएगी, रुकू से सर उठाते हुए की जाएगी, 3 जगह हो गई, और चौथी जगह जब इंसान 2 रकते पढ़ के तीसरी के लिए खड़ा होगा, यानी 3 रकत वाली नमाज मगरिब की या ईशा, असर और जोहर की 4 रकतों वाली नमाज, उसके अंदर इसी तरीके पे अमल किया। ओके, रफ़ा यदैन जो है ये इसका जो तर्क हुआ है ये साहबा ने किया है या ताबीन ने किया, किसने तर्क किया सबसे पहले इसको? ताबीन ने। मेरा इस पे मसला 70B है जिसको देख के कई लोगों ने रफ़ुल यदैन शुरू किया। वो जिन ताबीन ने इसको तर्क किया है वो आपके नजदीक गुमराह कज़ाब है, कौन लोग? नहीं, कोई नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो उन्होंने नमाज के लोस दर्जे को अडॉप्ट किया है, उनके नजदीक रफ़ुल यदैन सुन्नत है, अगर कोई छोड़ भी तो खैर है। नहीं, जो नेक भी हो, सारा कुछ हो, वो फिर आपको उससे अपने आप को ज्यादा तो नेक मैं तो ये बात करूंगा कि उनसे ज्यादा नेक असहाब है। और इमाम बुखारी की किताब जुज़ रफ़ुल यदैन में है कि अब्दुल्ला बिन उमर उन लोगों को कंकरियां मारते थे जो नमाज में सुस्ती की वजह से रफ़ुल यदैन छोड़ते थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर के ज़माने में ताबीन छोड़ गए थे ना, अब्दुल्ला बिन उमर कंकरियां मारते थे, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारे सामने करेगा हम उसे कंकरियां मार के सहाबी की सुन्नत पे अमल करेंगे। हम तो सहाबा के साथ है ना, ताबीन वर्सेस सहाबी आएगा तो हम सहाबी को लेंगे, और सहाबा कराम वर्सेस नबी अलैहिस्सलाम की मरफू हदीस आएगी, अगर टकराती ना हो तो नबी अलैहिस्सलाम को मतलब हम प्रायोरिटी देंगे अगर टकरा जाएगी। तो मसला ये रफ़ा यदैन का नहीं है। और दूसरा ये कहते हैं कि रफ़ुल यदैन सुन्नत है वाजिब, ऐ सवाल करो, हम कब कहते हैं कि वाजिब है? हम कहते हैं हाथ बांधना भी सुन्नत है, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना भी सुन्नत है। बल्कि मुझे याद आ गया आपकी बात से, वो कुरैशी साहब ने सवाल, एक बंदे ने सवाल पूछा ना कि जी मैंने इतने अरसे से रफ़ा यदैन, बल्कि उसने कहा जी मैंने अहले हदीस से पूछना मसला। वो उस अहले हदीस ने जब जवाब दिया ना, उसने कहा जी आपकी जो हो गई हैं बस उनको छोड़ दें। उसने कहा जी रफ़ा यदैन के बगैर नमाजें पढ़ी हैं। हनीफ कुरैशी साहब फौरन बोल पड़े, उन्होंने कहा इससे मसला ये निकला कि आपके नज़दीक रफ़ा यदैन के बाद नमाज हो जाती है। वो कारी साहब ने कहा, खलील साहब ने, उन्होंने कहा जी मेरे से सवाल हुआ है। उन्होंने कहा नहीं मसला तो मैंने निकाला ना। जी मसला मैं निकालता हूँ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। फ़िक़्ह हनफ़ी का बुनियादी मसला है कि नमाज में हाथ बांधना ये नमाज का रुकन नहीं है बल्कि सुन्नत है, और बारे शरीयत में लिखा है कि अगर इमाम रुकू में हो तो आप रफ़ुल यदैन करके इरसालुल यदैन करें, हाथ बांधे नहीं, इरसालुल यदैन करके थोड़ी देर खड़े हो, जितनी देर कम से कम एक तस्बीह कहा जा सके, उसके बाद रुकू में जाए। वो कहते हैं हाथ बांधेंगे नहीं, ये बारे शरीयत में लिखा हुआ है। तो फ़िक़्ह हनफ़ी में हाथ बांधना सुन्नत है। हम कहते हैं जहां आपने रफ़ुल यदैन की सुन्नत को छोड़ा है, सुन्नत कह के आप हाथ बांधना भी छोड़ दें, हम आपके साथ होंगे। कभी इस सुन्नत की भी कुर्बानी दें ना, जब सुन्नत को आप कहते हैं। हम आपको फिर तिरमिज़ी की हदीस नहीं सुनाएंगे कि 6 लोगों पे अल्लाह की लानत है, उनमें से एक वो है जो मेरे अहले बैत की तौहीन करे और एक वो है जो मेरी सुन्नत को छोड़े जानबूझ के। हम ये आपको तिरमिज़ी की हदीस नहीं सुनाएंगे, वो आप अपने आप को खुद ही सुनाएंगे कि हाथ बांध के नमाज पढ़ना ये कहते हैं सुन्नत है। कहते हैं क़याम वाजिब है। ये डॉक्टर तलुल क़ादरी साहब का इवन क्लिप चढ़ा हुआ है, मैंने खुद सुना अगले दिन कि जी हाथ बांधना तो बेसिक अरकान में से नहीं है। बेसिक रुकन तो क़याम, रुकू, रुकू के बाद खड़ा होना, उसके बाद 2 सजदे, 2 सजदों के दरमियान बैठना, 2 रकतों के बाद बैठना और आखिरी तशहुद बैठ के सलाम फेरना। ठीक है, बेसिक अरकान यही है। हम कहते हैं सिर्फ रफ़ुल यदैन से क्यों चेड़ा इनको? ये जिस तरह रफ़ुल यदैन छोड़ते हैं, और कभी कभार वित्रों का रफ़ा यदैन भी छोड़ दें, कभी कभार ईद का रफ़ुल यदैन भी छोड़ दें, ताकि सुनते छोड़ने की आदत डालें ना। ये दूसरी तरफ ये कहते हैं यहाँ मिसवाक भी लगाई होती है, छोटी छोटी सुनतों में अमल करते हैं, और जब रफ़ुल यदैन की बारी आती है कहते हैं सुन्नत ही खैर है बस। तो भाई इसकी फकी मैं इनको दे सकता हूँ कि हाथ बांधना भी सुन्नत है, इसे भी छोड़ो। नहीं, ये तो इन्होंने बात की है ना, इन्होंने किसने की थी? अब्बास रज़वी साहब का मैंने सुना था। किसकी सुना था? उन्होंने कहा जी हमने ये बात की ही नहीं, हमारा तो मुकदमा ही नहीं समझते अहले हदीस हज़रात। वो कहते हैं जी हमारा मुकदमा ये नहीं है कि हम कहते हैं रफ़ा यदैन मतलब है कि ये सुन्नत है, यानी वो कहते हैं जी हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये है सही, बिल्कुल हम मानते हैं ये सुन्नत भी थी, मनसूख होगी ना। नहीं, ये मुकदमा इनका दूसरा है। इनका मुकदमे 2 इन्होंने, ये मुफ्ता बी वाला चक्कर है। कभी ये मसला बनाते हैं, कभी कहते हैं जी आप शाफी, मालकी और हम्बली होकर कर सकते हैं, ये कहते हैं ना। तो आप लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो मनसूख शुदा सुन्नत पे अमल करने के लिए हनफी, मालकी और अमली हो जाए। तो कहते हैं ना वो भी तो सर्जन ही थे ना, ऑपरेशन करेंगे मरीज मर जाएगा, कोई नहीं कहते नहीं सरकार, ना 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 ना, जब आप ये चीज यहाँ हो चुकी है कि ये चीज मतरूक है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत, तो आप लोगों को मतरूक शुदा सुन्नत के मशवरे क्यों देते हैं? ना दे मशवरे।
پھر آپ مالک کو بھی غلط کیا اور لوگوں کو کہ کبھی مالکی نہ ہونا کیونکہ متروک شدہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ ان کے جواب یہ ہوتے ہیں. اور دوسری طرف یہ جواب ہوتا ہے کہ ہے تو سنت ہی, اگر کوئی چھوڑ دے تو کیا نماز نہیں ہوتی. یہ دونوں جواب دیتے ہیں. میں نے بتایا نا فقہ حنفی مجموعہ ہے بے شمار اقوال کا. یہ اس کا آپ کو نمونہ اس میں ملے گا جال حق میں, جہاں کے بھی مفتی صاحب لکھتے ہیں نا سوال کے جواب میں لکھتے ہیں, اس کے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں. سوال ہی کون ہے, کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں, تاکہ ایک جواب فٹ ہوئے. میں تسی جننے آلو فٹ کرو گے میں تو انو اتنے ہی آلو اور فٹ کرا گا. اسی ایسے آلو فٹ کریں گے کہ اس طرح چپس نہیں کھاتے ہوں گے کسی نے. اوہ جواب بھی دیاں گا کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ منسوخ ہے اور متروک ہے. بالکل ہم کہتے ہیں یہ ایک حدیث ثابت کریں. آج تک انہوں نے جتنی حدیثیں نکالی ہیں نا عبداللہ ابن مسعود کی, اس میں صرف یہ آتا ہے, وہ روایت بھی ضعیف ہے اگر یہ صحیح بھی مانے, اس میں صرف آتا ہے ابن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی. اس سے ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے. جیسے پگڑی والی حدیث سے ٹوپی کی نفی نہیں ہوتی, ٹوپی والے سے پگڑی کی نہیں ہوتی. منسوخ کی کوئی روایت نہیں ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے, اس کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں دونوں طریقے حق ہیں.